السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، 13 منٹ کی ایک آڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں امارت شریعہ پھلواڑے سے پٹنہ کے نئے امیر شریعت بنائے جانے پر کن کن کا ہاتھ تھا اور کیا کیا گڑبڑی ہوئی، سب کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ جو 13 منٹ کی آڈیو ریکارڈنگ وائرل ہے، اسے سنیں اور دوسروں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات دیکھیے، بہت ساری باتوں سے اتفاق نہیں ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں سے ہم لوگوں کو اتفاق کرنا چاہیے۔ ان باتوں میں ستر مسلم بھی ہے، مسلمانوں کا عیب چھپانا۔ تو شبلی صاحب کا عیب چھپانا چاہیے۔ شبلی صاحب نے اپنی ستر پوشی کے لیے جو کچھ بھی کیا، بہرحال وہ درست ہے، لیکن انہوں نے جس انداز سے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کو دھوکہ دیا، حضرت مولانا انیس الرحمن صاحب قاسمی کو دھوکہ دیا، یہ ناقابل معافی جرم۔ تو ہم ستر مسلم کے تو قائل ہیں، لیکن اتنی بڑی شخصیات کو جو انہوں نے دھوکہ دیا، اور خود امارت شرعیہ کے جتنے بھی ملازمین ہیں ان سب کو انہوں نے اندھیرے میں رکھا اور دھوکہ دیا۔ 30 تاریخ کو جو میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ میں بھی انہوں نے محترم جناب اشفاق کریم صاحب کے ذریعے سیٹنگ کیا کہ آپ نہ میرے مسئلے کو اٹھائیں اور نہ میں 170 کے مسئلے کو اٹھاؤں گا، اور نہ شورا کی نئی نامزدگی پر اعتراض کروں گا۔ تو اس میں اشفاق کریم صاحب بھی برابر کے مجرم ہیں۔ اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو کوئی صاحب بھی پہنچا دیں۔ انشاءاللہ الرحمن انہوں نے جو مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے، اس کی سزا ان کو دنیا اور آخرت میں ملے گی۔ اور عزیزم فیصل سلمہ دھوکہ دینے کے بعد دھوکہ دھڑی کے ساتھ امیر شریعت بنے ہیں۔ فیصل سلمہ اور فہد سلمہ سے ہمارا بہت قدیم دیرینہ رشتہ ہے، وہ رشتہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں پر آپ جان لیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک موقع پر کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا، گویا اس پر بھی سزا نافذ کی جاتی۔ تو اس لیے ان حضرات سے تعلق اپنی جگہ، لیکن انہوں نے جو دھوکہ دھڑی کیا ہے اور شبلی صاحب سے انہوں نے سیٹنگ کی ہے اور مولانا شمشاد رحمانی صاحب کو ناجائز طریقے سے نائب امیر شریعت نامزد کیا، ان کے ذریعے خود فہد بابو شورا میں آئے اور 170 لوگوں کو مرحومین کی جگہ ارباب حل و عقد میں لے کر آئے۔ ان دونوں چیزوں کا اختیار جناب مولوی شمشاد رحمانی صاحب کو نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور تمام مومنین مومنات کے ساتھ خیانت کیا ہے، اور مسلسل انہوں نے اہل شورا اور ہمدردان امارت شرعیہ کے ساتھ فریب سے کام لیا ہے، جھوٹ بولے ہیں۔ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر، اور جھوٹ سے ہم سب کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے ستر مسلم کے تو ہم قائل ہیں، آپ حضرات بھی اس پر عمل کریں اور کسی کی عزت کو نہ اچھالیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن شبلی صاحب کا مواخذہ ہونا چاہیے۔ اسی طور پر ڈاکٹر احمد عبدالحی صاحب برابر کے شریک ہیں اس جرم میں، اور راغب احسن صاحب نے انتہائی شریفانہ انداز سے سبکدوشی اختیار کر لی تھی، اگرچہ یہ غلط تھی، لیکن بہرحال جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی ہماری عزت پر اور آبرو پر بھی لوگ حملہ کر سکتے ہیں تو یہ ہٹ گئے۔ مولانا عالم قاسمی صاحب اتفاق کے ہاسپٹل چلے گئے، تو جو لوگ بچے تھے ان کی ذمہ داری تھی۔ حضرت مولانا انیس الرحمن صاحب قاسمی، بہت ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے بھی جرأت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ حضرت مولانا مفتی نظر توحید صاحب مدظ اللہ بھی مغالطے میں رہے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم جیسا جلیل القدر عالم دین، وہ بھی مغالطے کے شکار ہو گئے، ورنہ ان حضرات کو
جہاں یہ حضرات جس پنڈال میں بیٹھے تھے انتخابی پنڈال میں، وہاں ان لوگوں کو کہنا چاہیے کہ پہلے 170 لوگوں کا اخراج کیجیے، اس کے بعد پھر کوئی بات ہوگی۔ لیکن یہ حضرات بھی چپ گئے، اور جو اوصاف امیر کی تشریح وہاں ہونی تھی وہ اوصاف امیر کی تشریح بھی نہیں ہو سکی، اور ہمارے بابو فہد کے ایما پر شبلی صاحب اور مولوی شمشاد صاحب مسلسل مائک پکڑے رہے اور اسٹیج پر براجمان رہے۔ شرم آنی چاہیے ان دونوں کو کہ ان لوگوں نے خود حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کو فون کر کے کہا کہ حضرت ہم لوگوں کی نگاہ میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں، اور شبلی صاحب نے بکرا بنایا مولوی احمد حسین کو۔ مولوی احمد حسین ہمارے عزیز ہیں، بہت چھوٹے ہیں اور عقل کے اعتبار سے ابھی نابالغ ہیں، عقل ان کی پختہ نہیں ہے، وہ نہیں سمجھ سکے۔ شبلی صاحب نے جیسے گھمایا ویسے وہ گھومے۔ البتہ ایک بات ان کی بڑی اچھی ہے کہ انہوں نے شبلی صاحب کے تعلق سے صدر مسلم پر عمل کیا، اس کا دفاع کیا۔ لیکن بہرحال انہوں نے بھی حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کو بار بار فون کیا کہ آپ کے علاوہ حضرت کوئی نہیں ہے، متفق طور پر سارے لوگ آپ کو ہی امیر شریعت بنانا چاہتے ہیں۔ تو مولوی شمشاد رحمانی صاحب اور مولوی شبلی صاحب کو شرم سے ایک چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک عالم دین کی اور ایک فقیہ عصر کی اور ایک بہار کے اس عظیم ترین سپوت کی جس کے فقہ و فتاوی اور علم اور حلم کا دنیا نے لوہا مانا ہے، آپ لوگوں نے ان کو بھی آبرو کیا۔ یہ ناقابل معافی جرم ہے، اس لیے کہ آپ نے ایک مومن کو، ایک فقیہ کو رسوا کیا ہے، ایک ذلیل کیا ہے۔ ظاہر ہے فیصل سلمہ لا ریب کہ عالم دین نہیں ہیں، عالم تو ہیں مطلق، وہ مختلف علوم و فنون کے حامل ہیں، لیکن عالم دین نہیں ہیں وہ۔ تو ایک غیر عالم دین کو آپ نے اپنے مفاد کے لیے سپورٹ کر کے 170 لوگوں کو غیر قانونی طور پر ارباب حل و عقد میں شامل کر کے، ان کو دعوت نامہ دے کر کے، ان کو بلوا کر کے، جس میں نابالغ بچے بھی ہیں، آپ نے فیصل سلمہ کو امیر شریعت بنایا ہے۔ یہ قوم آپ سے پوچھے گی، اور میں قوم کے ہر فرد سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان لوگوں سے پوچھئے۔ اور فیصل سلمہ کی اطاعت تو بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر ذرا بھی امارت شرعیہ کے علماء میں غیرت ہے اور اللہ کا خوف ہے تو ان کو چاہیے کہ فیصل سلمہ کو سمجھاویں۔ اور اگر خود فیصل سلمہ انما الحیات الدنیا لہو و لعب پر اگر ان کا یقین ہے تو وہ یقین جانیں کہ دنیا لہو و لعب کی زندگی ہے۔ ان کو زبردستی ان کی ذہن سازی کر کے ان کو امیر شریعت کے منصب پر بٹھایا گیا ہے۔ آخرت کے استحضار کو اپنے دل سے کھرچ کر، دماغ سے کھرچ کر لوگوں نے نکالا ہے، اور غلط طریقے سے ان کو امیر شریعت بنایا گیا ہے۔ ڈاکٹر احمد عبدالحی کے اندر بھی اگر غیرت ہے، اور اس بڑھاپے میں ان کے اندر اگر منافقت نہیں ہے، ایمان ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ فیصل سلمہ کو سمجھاویں کہ 170 لوگ غیر قانونی طور پر بنائے گئے تھے ارباب حل و عقد، اور ان کے ووٹ سے آپ جیتے ہیں، شرعاً یہ درست نہیں ہے۔ اگر ڈاکٹر احمد عبدالحی عمر کی جس منزل پر ہیں، ان کو دیانت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ہرگز اس عہدے کو دوبارہ قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ان کے اندر ذرا بھی ایمانی غیرت ہے اور حیا ہے تو وہ اس کو ٹھکرا دیں۔ اور وہ تاریخ میں ہے کہ یزید کے بیٹے پر تخت پیش کیا گیا تھا، لیکن اس کے بیٹے نے ٹھکرا دیا اس تخت کو، کہ جس تخت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلشن اجڑا ہو، برباد ہو، اس تخت کو، اس بادشاہی کو ہم قبول کریں؟ ہم لات مارتے ہیں ایسے تخت پر۔ تو ڈاکٹر احمد عبدالحی صاحب یاد رکھیے، آپ کا بھی موقف صحیح نہیں تھا۔ بڑھاپے میں بھی آپ کے اندر کبر ہے، ہم نے خود آپ کو بار بار دیکھا ہے۔ آپ کے اندر سننے کی اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔
آپ خود بولتے ہیں، اگر کوئی بولتا ہے تو وہ آپ کو پسند نہیں آتا، آپ سنتے نہیں۔ تو احمد اشفاق کریم صاحب ہوں، ڈاکٹر احمد عبدالحی صاحب ہوں، آپ سارے لوگ، اور جناب مولوی شبلی اور جناب مولوی شمشاد رحمانی صاحب، آپ سب لوگ عند اللہ اور عند الناس مجرم ہیں۔ اس میں فیصل بابو کا کوئی قصور نہیں ہے، فہد کا کوئی قصور نہیں ہے۔ فہد صلی اللہ علیہ کو، فیصل صلی اللہ علیہ کو آپ حضرات نے اکسایا ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ فیصل تو سادہ پیپر ہیں، اس سادے پیپر پر جو لکھا جائے گا وہی نظر آئے گا، اور انسان ہے، انسان کے پیچھے شیطان لگا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ نے ان کو اکسایا، آپ نے ان کو بھڑکایا، آپ لوگوں نے ان کی ذہن سازی کی، اور آپ نے اپنی سزا کو معاف کرنے کے چکر میں، اپنے تحفظ کے چکر میں، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی جیسی عظیم المرتبت شخصیت، دوسری شخصیت حضرت مولانا انیس الرحمن صاحب، جن کو آپ نے بھروسہ دلایا، جن کے ساتھ آپ نے کئی میٹنگیں کی، مفتی سہیل اختر صاحب کے ہاں میٹنگ کیا، کئی ہوٹلوں میں میٹنگ کیا آپ نے، مفتی ثناء الہدیٰ صاحب بھی اس میٹنگ میں تھے، اس میں احمد حسین صاحب بھی تھے، بیت المال کے انچارج صاحب بھی تھے، اور کئی لوگ تھے۔ آپ نے اس میں مولانا کو یقین دلایا کہ ہم سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں، فیصل کو ہم گھسنے نہیں دیں گے، فیصل کی ہم سمع و طاعت نہیں کریں گے، فیصل کا ہم بائیکاٹ کریں گے۔ یہ سب کیا نفاق ہے؟ آپ دنیا میں کب تک جئیں گے؟ دنیا میں آپ کب تک جئیں گے؟ بہت زیادہ تو 100 سال جئیں گے، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ آپ نے عمارت شریعہ جو ہمارے بزرگوں کا لگایا ہوا چمن ہے، اس کو نفسانیت کا مرکز بنایا ہے آپ لوگوں نے، اس کو تاراج آپ نے کر دیا ہے، اس کو برباد کر دیا ہے آپ نے۔ تو یاد رکھیے، ولا آپ سے انشاءاللہ مواخذہ ہوگا، بہت جلد مواخذہ ہوگا۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے، اس لیے اب بھی وقت ہے کہ آپ اپنے قول و قرار کی پابندی کیجیے، اور فیصل بابو کو سمجھا بجھا کر کے لوٹائیے کہ وہ سجادہ نشینی اختیار کریں، اور ابھی وہ باضابطے صحائے ستہ کی کتاب پڑھیں، عربی کی ابتدائی کتابیں پڑھیں، عالم فاضل ہو جائیں باضابطے۔ ہم لوگ ان کو سر پہ بٹھائیں گے، محمد شاہد پہلے آئے گا کہ یقیناً وہ امیر شریعت کے منصب کے لائق اس وقت ہو جائیں گے، لیکن اس وقت ممکن نہیں ہے، ان بزرگوں کے رہتے ہوئے ممکن نہیں ہے۔ خود مخدوم گرامی حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی دامت برکاتہ علیہ الرحمہ، بزرگوں کے رہتے ہوئے خواہش تو آئی، لیکن جب ان کو سمجھایا گیا تو اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دیا، ان کو انشراح ہو گیا، اور اپنے بزرگوں کو آگے انہوں نے پیش کیا۔ تو یہ جو تحریر آپ جن صاحب نے بھیجی ہے، اس کے جواب میں یہ بہت ہی مجبوری میں یہ چند میں نے گفتگو کی ہے، اور آپ حضرات سے اس سمع خراشی پر معافی چاہوں گا، لیکن میں اس حقیقت کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔